بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ اب وہ اسے دنیا سے نکالنے والا ہے تو آپ علیہ السلام نے موت کی وجہ سے غم و تکدر کیا اور آپ پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کھانے پر مدعو کیا اور فرمایا کہ آج رات میرے ہاں حاضر ہو جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے۔ جب رات کو تمام حواری حاضر خدمت ہو گئے، آپ علیہ السلام نے خود انہیں کھانا پیش کیا اور خود مہمان نوازی کی خدمات سر انجام دی۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے، انہیں وضو کرایا اور اپنے کپڑے سے ان کے ہاتھ صاف کیے۔ حواریوں کو یہ بات بڑی شاق گزری اور انہوں نے اسے پسند نہ کیا۔ پھر فرمایا، سن لو، آج کی شب میں نے جو عمل کیا کوئی اسے مجھ پر نہ لوٹائے، ورنہ وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ میں اس سے۔ حواریوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ پھر بعد ازاں فرمایا کہ آج شب میں نے مہمان نوازی کی جو خدمات سر انجام دی، اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ دھلائے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے میرا عمل نمونہ بن جائے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں، تم میں سے کوئی کسی دوسرے پر بڑائی ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو دوسروں پر فدا کرے، جیسا کہ میرا عمل تم نے ملاحظہ کیا۔ اور بہرحال مجھے تم سے ضروری بات یہ کہنا ہے کہ مجھے تم سے ایک کام درکار ہے، وہ یہ کہ تم میرے لیے اللہ کے حضور دعا کرو اور دعا میں خوب آہوزاری کرو کہ مجھے موت میں تاخیر ہو جائے۔ جب سب دعا کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور چاہا کہ خوب دعا کے لیے کوشاں ہوا جائے تو انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور خوب ہچکولے دیے، حتیٰ کہ انہیں دعا مانگنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی اور فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم میرے لیے ایک شب بھی صبر نہ کر سکے کہ تم میری اعانت کرتے؟ انہوں نے عرض کی، قسم باخدا ہمیں کچھ علم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم راتوں کو کثرت سے قصہ خوانی کرتے ہیں، آج شب تو نہ جانے کیا راز ہے کہ ہم دعا میں کوشاں ہوتے تو درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چرواہا آمادہ کوچ ہے، بکریاں تتر بتر ہو رہی ہیں۔ اس جیسا کلام فرماتے رہے اور اپنی موت کے راز کو افشا کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ مرغ کے 3 مرتبہ اذان دینے سے پہلے پہلے تم میں سے ایک شخص ضرور میرے ساتھ کفر کرے گا اور تم میں سے ایک شخص ہلکے سے درہموں کے بدلے مجھے بیچ ڈالے گا اور ضرور میرے سمن کھائے گا۔ حواری وہاں سے اٹھے چلے اور منتشر ہو گئے۔ یہودی آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک حواری شمعون کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے، لیکن شمعون نے انکار کر دیا اور کہا، میں تو ان کا ساتھی نہیں ہوں۔ یہودیوں نے شمعون کو چھوڑ دیا۔ پھر کسی دوسرے کو یہودیوں نے پکڑا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس نے مرغ کی آواز سنی تو شمعون رویا اور غمزدہ ہوا۔ صبح ہوئی تو ایک حواری یہود کے پاس آیا، کہنے لگا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یہودیوں نے اسے 30 درہم دیے تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسائی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ یہودیوں نے اسے ہی پکڑ لیا اور اس کے بارے یقین کر لیا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسے پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اسے ہانکتے اور کہتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، شیطان کو ڈانٹتا تھا، جنون زدہ کو صحت یاب کرتا تھا، تو کیا اپنے آپ کو اس رسی سے نجات نہیں دلا سکتا؟ لوگ اس پر تھوکتے، کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ ایک لکڑی کے پاس لے گئے اور تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے مشابہ شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ایک وہ عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاج سے
جنون سے صحت یاب ہوئی تھی، روتی ہوئی مصلوب زدہ آدمی کے پاس آئیں۔ در اثنا ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پوچھا کس لیے روتی ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے مصلوب کیے جانے پر اشکنا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور مجھے بلائی ہی پہنچی ہے، اور یہ شخص ان کے لیے میرے مشابہ کر دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔